ایسا ہے پاکستان پاکستان پاکستان، ایسا ہے پاکستان پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جشن آزادی کے رنگ نیو نیوز کے سنگ۔ آج پوری پاکستان قوم جشن آزادی منا رہی ہے، اسی جوش و جذبے کے ساتھ کہ ہم نے اس ملک کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنا ہے، اور وہ ملک جو کسی مقصد کے تحت حاصل کیا گیا تھا، کیا وہ مقصد حاصل ہوا؟ کیا پاکستان نے کن کن میدانوں کے اندر ترقی کی منازل طے کیں، اور وہ کون سی کمی اور کوتاہیاں تھیں جو ہم سے سرزد ہوئیں؟ اور کیا آج کے دن ہم اپنا یہ جائزہ لیں گے کہ کیا ہم ایک قوم بن سکے؟ وہ کیا عوامل تھے کہ جو ہم نے نظر انداز کیے؟ آج میرے ساتھ بڑے اہم مہمان موجود ہیں اور ہم اپنے گھر میں ہی بیٹھے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عوریہ مقبول جان صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے بڑے بھائی آفتاب اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو آپ نیو نیوز کی سکرین پہ ان کو دیکھتے ہیں۔ ملک نصر اللہ خان صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے اینکر پرسن ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ آج گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، آغاز کرتے ہیں عوریہ مقبول جان صاحب سے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی اور فلاحی مملکت کے طور پر وجود میں آیا، کیا ہم نے پاکستان کے مقاصد جو ہے وہ ہم حاصل کر پائے؟ اصل میں پاکستان کے بننے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں پاکستان کو تحفے میں ملی تھیں، اور وہ ایک سٹرکچر تحفے میں ملا تھا۔ 3 مختلف سٹرکچر تھے۔ ایک پاکستان کی بیوروکریسی تھی، جس کو خود انگریز کوکونٹ کہا کرتا تھا، کہ جو باہر سے براؤن ہے اندر سے سفید ہے، اسی طرح اٹھتے بیٹھتے، زمین سے ان کا تعلق بہت کم تھا۔ دوسری پاکستان کو فوج ملی تھی، وہ بھی ویسی اس سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے مل کے ایک پولیٹیکل ایلیٹ بنائی تھی۔ یہ دونوں کے اندر ہی وہ کپتان بنتے تھے، آنریری کپتان بنتے تھے، آنریری مجسٹریٹ بنتے تھے، ان کو زمینیں الاٹ ہوتی تھیں، ان کو جائیدادیں الاٹ ہوتی تھی، پھر ان کا ایک حلقہ اثر بنتا تھا، پھر اس حلقہ اثر کے اندر وہ ایک مناسب سی لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بنتے تھے، جو لیجسلیٹو کونسل جو تھی اس کا صرف ایک کام ہوتا تھا کہ انسانوں کو، زمین کے لوگوں کو نالیاں بنانا، یہ وہ بڑے لیول کے، جیسے کہتے ہیں شہداء کے چوہے والی بات ہوتی ہے، وہاں تک رکھا ہوا تھا کہ برما سے جنگ کرنی ہے وہ ہم فیصلہ کریں گے، ٹھیک، اور بہت سارے جتنے بھی عالمی معاملات ہم طے کریں، تمہارا کام یہی ہے، میونسپل سروسز تک تم رہو۔ وہ پولیٹیکل ایلیٹ جو تھی، وہ ظاہر بات ہے کہ پاکستان بننے کے بعد کسی نہ کسی حد تک قائد اعظم کے ساتھ جس وقت سکندر جناب پیکٹ ہوا تو ساتھ آ گئی تھی، اور اس پولیٹیکل ایلیٹ کے ابھی تک پورے طرح بازو پر نہیں کھلے تھے، اور یہ اپنے آپ کو اس میں سمجھیے ایک ایسی کشمکش تھی بالکل شروع کے اندر۔ آپ دیکھ لیں پوری کی پوری پہلے 10 سال ہیں اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سودتا رومی، کبھی پیچتا، اسی کشمکش میں یہ بننا چاہیے، یہ نہیں بننا چاہیے۔ غلام محمد اپنے قرارداد مقاصد بنا کے لے کے آ رہا ہے، باقی اور لوگ اپنی بنا کے لے کے آ رہے ہیں۔ وجہ ساری یہ تھی کہ یہ کہتے کہ یہ لوگ جنہیں ہم نے بنایا، ہم نے سنوارا، ہم نے ان کی رپورٹس لے کے اوپر بھیجی، ہم نے کہا یہ وفادار ہے، ہم نے یہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس کے اندر ہم سے سپیریئر کیسے ہو گئے؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو تو کہیں لملیٹ کر دیا کہیں نہ کہیں، پھر اس کے بعد آپس میں ان کا گٹھ جوڑ جو ہے یہ 1958 تک چلا ہے۔ اور 1958 کی جو 7 اکتوبر کو جب سکندر مرزا نے ریولٹ کیا ہے اور اس نے مارشل لا لگایا ہے، تو مارشل لا لگانے کے بعد ایک اس میں سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہو گئی تھی۔ اس پٹیشن میں جسٹس مرید نے ایک فقرہ بولا تھا کہ سکسیسفل ریولوشن از جسٹ، کامیاب انقلاب جو ہے وہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو جس نے 27 کو یہ فیصلہ ہوا ہے، جس نے 27 کو کیا تھا، اس ریولوشن لے کے آیا تھا، اس نے کہا یہ تو میری طاقت پہ ہوا ہے، تو اسکندر مرزا کی حیثیت کیا ہے؟ تو سول بیوروکریسی جونیئر ہو گئی، ملٹری بیوروکریسی سینئر ہو گئی، سینئر جونیئر میں بدل گیا، انہوں نے تسلیم کر لی۔ اس کشمکش کی وجہ سے قائد اعظم کے وہ بہت بڑے جو تصورات تھے، آپ دیکھیں ان کی جو تقریریں بار بار، میں کبھی کبھی 1948 کی ان کی آخری تقریر جو ٹی بی کی 3rd ڈگری ٹی بی کے اوپر قائد اعظم کی کبھی کبھی پڑھتا ہوں تو رو پڑتا ہوں۔ اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ یہ شخص جو تھا یہ ٹو سے لے کے نیل تک ایک ویسٹرنائز آدمی تھا، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے آئی واچ وتھ کیننس the research work of your department, and that they will develop an economic system based on Islamic principles. جہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ The Western civil economic system has created such a mess that only a miracle can save it. اس سے بڑا مغربی تہذیب کا ناقد کو ہو سکتا ہے۔ It has resulted into 2 wars. یہ کہا اس نے کہا کہ یہ انسان اور انسان کے درمیان انصاف ہی نہیں کر سکا۔ وہ جو اس کے خاکے تھے
وہ ان لوگوں نے نا جسے کہتے ہیں مل ملا کے ان تینوں گروہوں نے ایسا, اور اب تک قسم سے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون تینوں میں سے سینئر ہے, ایک فیصلہ کر لیں یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. آفتاب صاحب, عوریہ صاحب نے جو بات آگے کی, اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو خرابی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہم کھیلتے رہے مختلف قوتوں کے ہاتھوں میں, ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے کیا؟ میں عثمان بھائی آج تہیہ کر کے بیٹھا تھا کل سے ہی کہ میں نے اس موضوع پہ کوئی تیاری نہیں کرنی, کیونکہ میں نے یہ راز بھی, یہ کھوج بھی, اور یہ صاحب یہ لگا لیا کہ ہم مصلحت کوشی کے چکر میں پڑتے ہی تب ہیں جب تیاری کرتے ہیں. بالکل یار یہ بات کہنی ہے, یہ نہیں کہنی, یہ گرے ایریا ہے, یہ بلو ایریا ہے, یہ وائٹ ایریا ہے, یہ بلیک ہے. تو اس موضوع پر دل کی بات ہونی چاہیے, لیکن مجھے چینل کی مجبوریوں کا بھی اندازہ ہے, آپ کی بھی, اپنے دوستوں کی بھی, اپنی بھی. میں پوری کوشش کروں گا دیانتداری سے جتنی بات میں کر سکوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری میکنگ میں بہت سے فلاز ہیں, خلل ہیں, فالٹس ہیں. جیسے ارتھ فالٹ ہوتا ہے نا, کیلیفورنیا کے نیچے جو ارتھ فالٹ ہے نا, وہ موجود ہے, بھلے سے وہاں تباہی آئے یا نہ آئے, لیکن وہ ایک دعوت عام ہے, کسی بھی وقت تباہی آ سکتی ہے. ہماری پیدائش میں ہی, ہماری فارمیشن میں ہی چند بنیادی غلطیاں, حماقتیں اور شرارتیں موجود ہیں جو آج اپنا اثر دھیرے دھیرے دکھا رہی تھی اور آج کھل کے سامنے آ گئی. ہمارا سب سے بڑا المیہ شروع سے غلط بیانی تھا, جھوٹ اتنی کبھی چیز ہے کہ اس میں سے باقاعدہ ایک بدبو ہے اس کی. آپ کو پتہ نہ بھی ہو کہ جھوٹ بولا گیا, لیکن آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار سم تھنگ از رانگ سم ویئر, یہ کیا ہے. ہمیں وہ جھوٹ جب تک ڈیٹیکٹ نہیں کرنے, جب تک ہم وہ جھوٹ اپنی تاریخ میں سے نہیں ڈیٹیکٹ کرتے اور نکال نہیں دیتے, ہم جب تک اس بات کا, انہوں نے آغاز میں عوریہ صاحب نے بڑا سمو دیا اس ساری بات کو کہ یہ وہ دو لوگ تھے, صرف بیوروکریسی اور ملٹری, یہ وہ اولیگارکی جو بنتی تھی, صرف یہ وہی نہیں تھی, ساتھ ان کے ایلیٹ ایک بڑا سفید پوش سا وڈیرا بھی شامل ہو گیا تھا, وہ ساتھ یہ مل کے ایک سلسلہ. میڈیا تو کرپٹ بہت بعد میں ہوا ہے, میڈیا کو تو لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کرپٹ ہوتے دیکھا نا. 1950s میں جب خریداری کی گئی دانشوروں کی, ایون کلیرکس کی ایک جماعت کی, ایک نمبر آف کلیرکس وہ اس دستے میں شامل جب کیے گئے, جب ریٹائرڈ بیوروکریٹس نے ایک ایلیٹ, ایک گروپ بنایا, تو اس وقت یہ سارا سلسلہ, لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا تھا وہ بڑا خطرناک, بڑا بھیانک تھا. قائد اعظم جس میں سمجھتا ہوں انجام سے دو چار ہوئے, وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. قائد اعظم ایک صاف ستھرا انسان, ایک نفیس آدمی تھا, وہ اپنی انتہائی لمیٹڈ, بہت سی چیزوں میں وہ بہت لمیٹڈ ریسورس کے مالک تھے. انہیں کوئی انفراسٹرکچر تو جماعت کا ملا نہیں تھا. ان کی جماعت کے اندر ان کی جڑیں کاٹنے والے موجود تھے کہ یار یہ کہاں سے آ گیا, ایک صاحب ٹائپ آدمی, نہ یہ ذمہ دار ہے, نہ وڈیرا ہے, نہ اس کے مربع ہیں, تو یہ ہم پر آ کے باس بن کے بیٹھ گیا. ہر روز انہیں سیبوٹاج کیا جاتا تھا, لیکن اس کے باوجود وہ سروائیو کرتے 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 اس مقام تک آ گئے. لیکن زندگی نے وفا نہ کی, صحت نے وفا نہ کی. 10 سال قائد اعظم اگر اور نکال لیتے, اللہ تعالیٰ نے اگر اس سکرپٹ میں یہ شامل ہوتا ہے سلسلہ, تو میں سمجھتا ہوں جتنی تگ و دو کرنے والا, فائٹ بیک کرنے والا, سروائیو کرنے والا وہ کیریکٹر تھا, وہ شاید وہ کچھ کر جاتا جو جواہر لال نے بھی نہیں کیا تھا انڈیا کے لیے. انہوں نے ییلڈ کیا, قدم قدم پہ کرتے رہے, بیماری کی وجہ سے, صحت کی خرابی کی وجہ سے, اپنی لمیٹڈ ریسورس, پارٹی تھی کوئی نہیں, تتر بتر سارے, ہر کوئی عہدے لینے میں اور بڑے بڑے مراتب لینے کے چکروں میں پڑ گیا, اور قائد اعظم اکیلے رہ گئے. وہ ان کا, لوگ تو کہتے ہیں جی انہیں صحت افزا مقام پہ بھیج دیا گیا. میری درخواست ہے سب دوستوں سے کہ جا کے ایک دفعہ زیارت اور گرد و نواح, آپ نے تو چپا دیکھا ہوا ہے, وہ ایسی جگہ ہے, میں سمجھتا ہوں آئسولیشن, ڈکشنری میں لفظ آئسولیشن
بغیر لکھے ہوئے صرف تصویر لگا دی جائے نا زیارت کی تو وہ جو ریزیڈنسی قید تنہائی ہے بالکل تو انہیں قید میں ڈال دیا گیا. تو وہ تو باقاعدہ نظر بند تھے. پھر وہ جو سفر شروع ہوتا ہے کراچی آنے کا اور جو انہیں وہ جو ایک وہیکل فراہم کی جاتی ہے جو 13 دفعہ خراب ہوئی, پھر اخیر میں کہ جی پیٹرول بھی ختم ہو گیا ہے. آپ کبھی دیکھیے کہ لیڈی ہدایت اللہ نے اس واقعے کے بارے میں کیا لکھا اور کیا کہا ہے کہ میں اور فاطمہ مکھیاں جل رہی تھیں, اس کے منہ سے مکھیاں نکل رہی تھیں, جو فادر آف دا نیشن تھا جس نے یہ سب کچھ کیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی سزا نہیں ملے گی؟ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے, آپ کہتے ہیں نا, مطلب میرے جیسے جو ہم طفل مکتب ہیں ابھی تک ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہی بات کہہ دیتے ہیں جی اخلاقی گراوٹ, ہم اس کا شکار ہیں, مورل بینکرپسی ختم ہوگی تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. یہ پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگی, یہ تب ٹھیک ہوگی جب ہماری سزا مکمل ہوگی. ہم نے اس ملک کو بنانے میں جو کوتاہیاں کی ہیں اور بنانے والوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے, جب تک اس کا ازالہ ہوگا تب تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. چلیں جی, ملک صاحب, آفتاب صاحب نے تو ایسی باتیں کہی ہیں کہ جو میرا خیال ہے کہ نئی نسل کو اس پر سوچنا بھی چاہیے, اس کو پڑھنا بھی چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا قربانیاں دی ہیں. ہماری کچھ کامیابیاں بھی تو ہیں اس عرصے. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ آفتاب صاحب نے اور جو اوریہ صاحب نے دو چیزوں کی نشاندہی کر دی ہے. اوریہ صاحب نے آغاز میں کہا کہ دو اس وقت کے ہمارے پاس طبقات تھے, ایک آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی, ایک آپ کی بیوروکریسی تھی. آفتاب صاحب نے اس کے ساتھ اس پولیٹیکل ایلیٹ کو بھی شامل کیا اور پھر کہا کہ ہم جھوٹ پہ مبنی ایک معاشرہ بنانے میں تو کامیاب ہو گئے, ایک بہتر معاشرہ, ایک سچا معاشرہ نہیں بنا سکے. دیکھیں پاکستان لکیروں کا نام نہیں ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ ہوا ہے, پوری اب تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھیں, ہم جو خطے ہوتے ہیں ان کو صرف خطوں کی زمینوں تک محدود کر دیتے ہیں. جب تک اس میں بسنے والے افراد اپنی ڈائریکشن ٹھیک نہ کریں, ایک بہتر معاشرہ قائم نہ کریں, تو اب وہ ملک کوئی بہتر ملک نہیں بن سکتے. جس سوسائٹی میں آج تک یہ ڈیفائن نہ ہو سکے, اور یہ سب جس بات کا آغاز کیا تھا, آج بھی اتنے سال گزرنے کے باوجود کوئی اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. آپ ملٹری لیڈ سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں, آپ پولیٹیکل لیڈ سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں, ہم نے پاکستان کو بہت کچھ دیا. بیوروکریسی سے بات کریں وہ کہتے ہیں ہماری کوئی غلطیاں نہیں ہیں. اور آج تک ہم یہ سماجی بحث کر ہی نہیں سکے. نہ اس ملک میں ہو سکتی ہے, نہ اس ملک میں لکھا جا سکتا ہے. دیکھیں جنرل کے ہمارا نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. اس نے کہا کہ کاش اس ملک کے اندر میں اس کو تشریح کروں ان کے جملوں کو, سچ لکھا جاتا. اور سچ لکھنے کی قیمت یہ ہے کہ رات کے کسی پیر آپ کے گھر کے باہر آ کے کوئی ایسی گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے جس میں آپ کو اٹھایا جا سکتا ہے. افسوس یہ کہ جنرل کے ہمارے یہ لکھ رہے ہیں. یہ میرا خیال ریٹائرمنٹ کے بعد سب لکھتے ہیں. میں اصل گزارش یہ ہے, اور یہی حقیقت یہ ہے, یہی المیہ ہے. کہ سچ ہم بعد میں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے شاید جب تک ہم یہ ایک ایسا ڈائلاگ نہیں کر سکے جس میں ہم یہ نشاندہی کر لیتے کہ ہاں ہماری غلطیاں یہ تھیں اور ہم نے آگے بڑھنا ہے. لوگ کہتے ہیں ماضی کا تذکرہ نہ کیا جائے. ماضی کا جب تک آپ اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے, ہم نے ڈائریکشن کہاں سے غلط کر دی, ہمارا سوچ کیا تھی, ہم کرنا کیا چاہتے تھے, ہم نے پولیٹیکل سسٹم کو کیوں نہیں چلنے دیا, اس کی خرابیاں کیا تھی, تب آپ آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں. آج بھی آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. جس جگہ پہ ایک دوسرے پہ ذمہ داری آج سے 72 سال پہلے ڈالی جاتی تھی, آج بھی وہیں ڈالی جاتی ہے. کوئی دوسرے کو الزام دیتا ہے, کوئی دوسرے کو الزام دیتا ہے, جس کی وجہ سے آپ آج بھی ڈائریکشن لیس ہیں. کیوں آج کل بھی بات ہوتی ہے کہ پولیٹیکل ایلیٹ اور ملٹری ایلیٹ کا ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے. سول ملٹری ڈائلاگ کی بات آج بھی ہوتی ہے, آج بھی پولیٹیکل ریفارمز کی بات ہوتی ہے, آج بھی صدارتی الیکشن اور پارلیمانی نظام کی بات ہوتی ہے. آج بھی آپ کنفیوزڈ نیشن ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے اپنا نظام حکومت چلانا کیسے ہے. بیوروکریسی کہتی ہے, دیکھیں جس ملک کے اندر ہر 5-6 سال بعد آپ کبھی بلدیاتی ریفارمز لے کے آ جاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں نہیں اس پولیٹیکل سسٹم کی جگہ ہمیں کوئی اور چیز لے کے آنی ہے. تو اس نئی نسل کو ہم پیغام یہ دے رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسا پاکستان نہیں بنا سکے جس میں کوئی ڈائریکشن آپ کی ٹھیک ہوتی. اور آفتاب صاحب کی بات بڑی بنیادی بات ہے, اگر آپ جھوٹ کو مائنس کر دیتے نا, کم از کم یہ کر لیتے, تو آج آپ کی سوسائٹی ایک بہتر سوسائٹی ہوتی ہے اور ایک پاکستان بہتر پاکستان ہوتا. اب بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے انا کی قربانی دینی پڑے گی. آپ کو چلیں جی ملک صاحب, ڈائلاگ کرنا پڑے گا, بیٹھنا پڑے گا. اہم بات کی ہے ہم نے, اور آپ نے جو نقطات اٹھائے ہیں, میرا خیال ہم یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور پھر ذکر کریں گے, سب سے پوچھیں گے کہ ساری ہم نے نشاندہی تو کی خرابیوں کی, کامیابیوں کا بھی ذکر کریں گے. بحیثیت قوم ہم کتنے مضبوط ہیں, بحیثیت قوم ہم نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں, اس کا ذکر کریں گے بریک کے بعد. ایسا ہے پاکستان, پاکستان ایسا ہے پاکستان, پاکستان.
جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں جشن آزادی کے رنگ نیو نیوز کے سنگ. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا ان خرابیوں کا جو گزشتہ 73 سالوں میں جو ہے ہم نے بھگتیں، اور اب ہم ذکر کریں گے ان کامیابیوں کا جو بحیثیت قوم ہم نے حاصل کی. گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہیں اوریہ صاحب سے. اوریہ صاحب، پہلے تو میں ایک سوال سادہ سے یہ پوچھوں گا کہ ان 73 سالوں میں کیا ہم ایک قوم بن سکے؟ نہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے نا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جس وقت 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا ہے، 1926 میں ویزا ریگولیشنز آئی ہیں اور بارڈر سیکورٹی فورسز بنی ہیں، تو اس پوری دنیا کو ایک بہت بڑے چڑیا گھر میں تقسیم کر دیا گیا تھا. اور تقسیم کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ تم اس رنگ سے ہو، اس لیے اس نسل سے ہو، اس علاقے سے ہو، تم حمورابی کے قوانین والے ہو، ہینکے گارڈن بیبلونیا والے ہو، تم فرائن مصر والے ہو. اچھا، ہم ساروں سے مختلف تھے. اس وقت جب یہ تقسیم ہو رہی تو ہم نے بڑا عجیب و غریب بات کی. ہم نے کہا کہ میں محمد حسین چیمہ ہوں، یہ ارجن داس چیمہ ہے، دادا ایک تھا، ساگ ایک طرح کا کھاتے ہیں، ہیر ایک طرح کی کھاتے ہیں، بنگڑا ایک طرح کا ڈالتے ہیں. میرا بھائی نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا. تو ہماری تقسیم پوری دنیا کی تقسیم سے بالکل مختلف تھی. اس لیے ہمیں باقاعدہ سوچ سمجھ کے مختلف طریقے سے اس کو کرنا پڑنا تھا. کیونکہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے تو زندگی کے مسئلے حل نہیں رہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل والی بات ہے نا. ہم نے وہی کیا. لا الہ کہنے کے بعد ہم نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اب قطع اراضی اس بنیاد پہ مل گیا. دیکھیے، آج اگر انڈیا کو دیکھا جائے، ہم نے 1930 میں دو قومی نظریہ پیش کیا ہے اور ساورکر نے 1920 میں پیش کیا ہے. اس نے اس کی جو کتاب تھی ہندوتوا جو تھی، اس نے کہا تھا کہ اس سرزمین پر صرف ایک قوم کو رہنے کا حق حاصل ہے اور وہ ہندو ہے، اور باقی ساری جو بھی نسلاً ہندو بنے ہیں، مسلمان بنے ہیں، وہ تو دوبارہ مسلم ہو جائیں گے. اور جو اس کی راجا رام موہن رائے کی جو تحریک تھی شدھی اور پھر سنگٹھن کی تحریک، اسی میں بنی تھی. لیکن جو باہر سے آئے ہیں نا، قریشی یہ وہ، ان کو تو ہم واپس بھیج دیں گے. تو ہم نے 1930 میں کیا. آج انڈیا میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم اس بنیاد کے اوپر وہ جو لوگ علیحدہ ہوئے تھے ٹھیک ہوئے تھے، لیکن ہو گئے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ پھر لا الہ تو نہیں. اگر کوئی بندہ کہہ رہے کہ ہم جمہوریت حاصل کرنے کے لیے علیحدہ اور وہاں پر بٹھا دے اس کو، کیا نام ہے، ایدی امین کو، یا زمبابوے والا جو تھا اس کو بٹھا دے، مگابے کو بٹھا دے، تو مسئلے تو حل نہیں ہوں گے. نعرے سے تو حل. ہم نے بیسیکلی اس بنیادی نعرے سے بے وفائی کی اور ہم نے اس چاک کے مطابق نہیں. آپ اندازہ کریں، میں خود کئی دفعہ کہتا ہوں کہ یہ نعرہ لگتا ہے کہ پنجابی نے، پٹھان نے، بلوچ نے، سندھی نے مل کے پاکستان بنا. بات الٹ ہے. میں نے پنجابی ہونے سے انکار کیا تھا تو یہ پاکستان بنا تھا. میرے تو 2.5 کروڑ ادھر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے سندھی ہونے سے انکار کیا تھا تو یہ پاکستان بنا تھا. 1 کروڑ 10 لاکھ ادھر بیٹھے ہوئے تھے راجستھان کے علاقے میں. 40 لاکھ بلوچ ایران میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے انکار کر دیا تھا. اسی طرح کو 1.5-2 کروڑ پٹھان ادھر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے انکار کر دیا تھا. تو جب انکار کر دیا تھا تو اس کو تم کچھ تھوڑا سا کنسالیڈیٹ تو کرتے. ہم نے کہا نہیں یار، آپ اندازہ کرو کہ ہم انسانوں کی گنتی بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکے. ہم 8-10 سال کے بعد جب ہم نے آئین بنایا 9 سال کے بعد، اس میں بھی کہا کہ بنگالی اگر 6 کروڑ ہیں تو ہم 5 کروڑ، لیکن دونوں برابر ہیں وزن کے اندر. ٹھیک ہے. جب ہم تو تول میں بھی ٹھیک نہیں تھے بھائی. ہم تول میں بھی ٹھیک ہو جاتے نا تو کم از کم اور کچھ نہیں تو کسی کو دکھ نہ ہوتا کہ یار میرے ساتھ ناانصافی. عثمان صاحب کہتے ہیں کوئی خوبی بتا دیں. اچھا، لیکن خوبی کیا ہوتی ہے؟ خوبی دیکھیں، ایک پہیہ ہے جو ترقی کا چلنا ہی ہوتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. جو 73 میں لوگ دبئی گئے تھے اور وہ وہاں سے جو ٹیپیں اور ٹی وی اور سارا کچھ آئے، انہوں نے کھاڑیوں کو بدل دیا، انہوں نے گجرالم کو بدل دیا، انہوں نے گجرات کو بدل دیا، انہوں نے باقی جگہوں کو بدل دیا. وہ بدلنا ہی ہوتا ہے. وہ جو ترقی ہم کہتے ہیں نا ہم نے کی ہے، وہ ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے ہوئی ہے. مثلا بلوچستان میں اگر افغان مہاجرین نہ آتے تو بلوچستان سے بری کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی. کوئی ایک خطہ بیچاروں نے ایسا نہیں چھوڑا کہ جو بلوچوں کے فارم کے اندر، انہوں نے زمین کے اندر آ کے انہوں نے محنت نہیں کی، مزدوری نہیں کی، اور انہوں نے سرسبز کر دیا کراچی سے لے کے کوئٹہ تک سرسبز. یہ ایکسٹرنل فیکٹر. میں یہ کہتے ہیں آپ اپنی ترقی ہم نے کی ہے، لیکن میری کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ ایکسٹرنل فورسز تھی، حالات تھے، اس نے بدلنا تھا معاشرے کو. کسی کا کوئی باہر چلا گیا، کوئی پڑھ لکھ گیا، کوئی زیادہ بہتر ہو گیا حالات. بس آپ خود سوچیں کہ کراچی سے لے کے کوئٹہ تک، میں بلوچستان کی بات کروں، جو سب سے 2 جگہ پانی ملتا تھا. ایک ڈاکٹر چاہ تھا، ایک بنگالی نے کنواں لگایا تھا، اور ایک یلی تھا. اب وہاں پانی ہی پانی ہے. ہمارے اپنے صرف ایک میرے اسکول میں ایک ٹیچر کے پاس گھڑی ہوتی تھی، اس سے ٹائم پوچھ کے ٹلی بجائی جاتی تھی. اب ہر ایک کے ہاتھ پہ گھڑی بندھی ہوئی ہے. یہ فیکٹرز کیا ہم نے پلانڈ کیے یا
پوری دنیا میں ترقی ہو رہی تھی, ہم نے اس سے بینیفٹ حاصل کیا. لیکن ایٹمی قوت بھی تو بنے نا. وہ ہے, وہ بنا, وہ بہت بڑا کام ہے آپ کا, وہ بہت بڑا کام ہے. اور وہ کام ایسا ہے کہ اس نے آپ کو کم از کم 57 کمیٹی جو ہے نا مسلم نیشنز کی, اس کے اندر سرفراز کر دیا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں کبھی کبھی اس زمانے میں ایک دو جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا, وہ مسلمان پاکستان کو ایسے دیکھتے تھے جیسے مسلمانوں کا امریکہ ہے جو ایٹمی طاقت بن گیا. یہ بڑی چیز ہے. اور آج ہم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ بھی صحیح ہے. اصل پتہ یہ ہے کہ اگر آپ ایٹمی طاقت بننے کے بعد یہ تصور کر لیں کہ آپ نے زندگی گزارنے کے لیے بھیک مانگنے سے, دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو بنیادی ضروریات کا بجٹ اس طرح بنائے کہ اس نے اتنا قرضہ لینا ہے. ایک انفراسٹرکچر کا کرتے ہیں لوگ, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا کرتے ہیں لوگ, لیکن بنیادی ضروریات کے اندر وہ کہتے ہیں نا, یہاں پر آپ نے ڈیفیسٹ فائنینسنگ نہیں کرنی اس طرح کی. ہم نے ایک طویل, یہ جو گزشتہ 30 سال ہمارے گزرے نا, ہم تو قرض کی پیتے تھے میں, لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری واقع مستی ہے, وہ آج رنگ لا رہی ہے اصل مسئلہ. جی آفتاب صاحب, کامیابیوں کا ذکر کریں تو جیسے میں نے کہا کہ ہم ایٹمی قوت بھی بنے, ہم اسلامی دنیا میں سرفراز بھی ہوئے, قوم کی بھی بات ہو رہی ہے. ہم نے تو اس کرائسس کے اندر قوم کو متحد ہوتے بھی دیکھا ہے. اور یہ جو ہمارا جو 2-3 مہینے گزشتہ گزرے ہیں, اور جس طریقے سے اس قوم نے خیرات کی ہے, جس کو پوری دنیا مانتی ہے کہ سب سے زیادہ خیرات جو ہے ہمارے پاکستانی قوم کرتی ہے, تو ہم جذبہ دیکھتے ہیں جب قوم کا کامیابیاں دیکھتے ہیں, تو آپ کون سی بڑی بڑی کامیابیوں کا ذکر کریں گے؟ سر یہ تو میں کبھی امپریس نہیں تھا اس سے کہ ہم خیرات میں نمبر 1 ہیں, کیونکہ میں نے جب غور سے دیکھا نا, چیزوں کو غور سے نہیں دیکھنا چاہیے, بلر رہے تو بہتر رہتا ہے, بندہ سکون میں رہتا ہے. جب آپ فوکسنگ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں تو آپ کو وہ گند بھی نظر آتا ہے جو پیچھے کینوس کے اوپر تھا, اس میں پینٹر کا کوئی دخل نہیں ہوتا. تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. دنیا بھر کی انتہائی مورلی بینکرپٹ قوم بنتے ہم چلے جا رہے ہیں, اور ایک مہینہ آتا ہے اس میں اپنے آپ کو مصفح کرنے کے لیے غیر ضروری طور پر اندھا دھند بغیر دیکھے, ایون خیرات کے قواعد و ضوابط ہیں, چیک تو کرو مستحق کے پاس جا رہا ہے کہ نہیں. لیکن چونکہ ایزی کم ہے, اس نے ایزی گو ہونا ہی ہونا ہے, ہم وہ کرتے ہیں. پھر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ یہ کوئی بڑی اچھی بات نہیں, ہم بڑا دل پرسوز رکھتے ہیں, لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ اس کا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو کس طرح ہوتی ہے کہ آپ کے ملک میں قانون ہے, پین ہینڈلنگ جرم ہے, آپ مانگ نہیں سکتے اس طرح سڑکوں پر, اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ دل پرسوز کہ وہ جو کانسٹیبل ہے نا وہاں پہ کھڑا ہو کے کہ یار میں نے اگر اس مائی کو روکا نا, اس بی بی کو, اس بندے کو روکا تو اس کی ہاں مجھے لگ جائے گی. علاقے کا ایس ایچ او کہتا ہے کہ اگر میں نے اس سے یہ کیا تو میں کہیں, اس میں ہماری توہم پرستی بھی ہے, کمزوری بھی ہے, اور دل پرسوز بھی ہے. اس لیے یہ جو خیرات والا معاملہ ہے نا, اس کو تو آپ سائڈ پہ کریں. وہ جو خیرات دیتے ہیں, آپ کبھی جا کر دیکھیے کہ داتا صاحب 100 دے گئے, زیادہ تر کون دے رہے ہیں؟ یہ سارا دن, میں ان مارکیٹس کا نام بھی نہیں لیتا, وہاں بیٹھ کر کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کون سا ملک ہے جہاں رمضان میں قیمتیں بڑھتی ہیں اور ادروائز قدریں نیچے آ جاتی ہیں؟ یہ دنیا کا واحد, اور لوٹنے والا پھر خیرات دے رہا ہوتا ہے. اور وہ اس کو کہتا ہے سیزن, اس سیزن میں کمائی کریں گے. عید کا سیزن, پوری کائنات کرسمس پہ, رمضان پہ, یعنی وہ مرکل, وہ جو جرمن چانسلر, وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ رمضان میں ہم ٹیکس کی یہ چھوٹ دے رہے ہیں. ہم نے تو کرونا میں 5 روپے کا ماسک جو ہے وہ 50 میں بیچا. مجھے بڑی خوشی ہے آج کل وہ جو ٹرک لوڈز آف ماسک پڑے تھے نا, وہ اب بیکار ہو گئے, وہ لیتا ہی تو نہیں. اس لیے یہ تو کوئی معاملہ کوئی نہیں ہے. اور بہت سی چیزوں میں ہم مورلی بہت نیچے جا چکے ہیں. بات ہے کہ اگر ہم نے اس کا تذکرہ کیے بغیر بات بھی نہیں بنتی کہ ہم نے کچھ اچیومنٹس بھی کیے, اس میں قطعاً کوئی شک نہیں, اور یہ کوئی کلیشے بھی نہیں ہے, اور یہ محض ہم لیپا پوتی کے لیے یا ایک بیلنسنگ کرنے کے لیے یہ کام نہیں کر رہے. صحیح بات, یہ فیکٹ ہے. ابھی چند دن پہلے میں نے اپنے شو میں گزارش کی تھی, اور یہ میں بات میرا خیال ہے پچھلے 20 سال سے کالمز میں اور شوز میں کرتا چلا آ رہا ہوں, کہ اگر آپ کمپیئر کریں نا, یہ تھوڑا سا منموہن سنگھ کا ایک دور تھا جس نے آ کے ان کا قبلہ درست کیا ہے, انڈیا کا. ورنہ ہمارے لیے تو یہی بہت تسلی کی بات تھی. مرحوم عابد علی کہا کرتے تھے کہ یار مجھے یہ نہ بتاؤ کہ میرے ڈرامے میں یہ کیا فلا تھا, میرا فلا. وہ پرائیویٹ پروڈکشنز کے سرخیل تھے. بالکل, میں نے واقعی یہ بھی غلطی کی, میرے 4 سین اچھے ہوتے ہیں, 9 سین بھرتی کے ہوتے ہیں, لیکن یہ تو دیکھو نا میرے مقابلے میں جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں.
جب آپ یہ کہنا شروع کر دیں گے تو آپ دونوں نیچے جائیں گے. ہم انڈیا سینٹرک تصور کے ساتھ ہمیشہ کہ جی انڈیا سے بہتر ہیں، انڈیا سے بہتر ہیں. وہ انڈیا بھی خوار ہوتا رہا. یہ تو ایک بڑی کیلس سی سٹیٹمنٹ آئرونیکل سی میں دینے لگا ہوں کہ جو بڑے محب وطن ہیں اور انڈیا کے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں، ہمیشہ مطلب ایک ان کے خون میں شامل ہے، ان کا مزاج ایسا بن چکا ہے، وہ بغلیں بجاتے ہیں کہ اللہ کرے پھر سے مودی جیتے، کہ جو کام ہم نہیں کر سکے، جو کام وہ مودی نے خود کر دیا. جیسے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک صاحب نے وہ کچھ کر دیا ہے جو اتنے سال اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکے. تو وہی حال ادھر کا. اب بات یہ ہے کہ انڈیا ہم سے بہت بہتر ہو سکتا تھا، اسے ہونا چاہیے تھا. میں نے چند دن پہلے جو مثال دی تھی وہ ہندوستان کمپیوٹرز کی تھی، جس کی بنیاد 1946 میں رکھی گئی، یعنی ڈیوائیڈ سے سال پہلے. ٹاٹا سٹیلز کی بنیاد اس وقت رکھی گئی جب آل انڈیا مسلم لیگ بن رہی تھی، 5-6-7 میں. ہمیں کیا ملا؟ 2 بڑی ملیں، 2 کاٹن ملیں تھی. ایک کوکاڑا میں تھی اتفاق سے میرے شہر میں، اور ایک اس کے بالکل ہمسائے میں فیصل آباد، لائل پور کاٹن مل. 32-33 چھوٹے لیول کے، درمیانے لیول کے کارخانے تھے. یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں یار کانٹے سے کوٹے تک کی جان اب چھوڑ دو. بھائی کیسے چھوڑ دیں؟ ٹریجڈی یہ ہے کہ نئی نسل کو پتہ نہیں کہ کانٹا آیا کہاں سے. یہ تو خود افسردہ انہیں پتہ ہے کہ وہ کانٹا، جانتے ہیں نا میک صاحب، کہ آپ کے پاس پن نہیں تھی، کامن پن افورڈ کرنے کے پیسے سیکریٹریٹ میں نہیں تھے. تو آج ہم جس جگہ بیٹھے ہیں نا، یہ جگہ ببول کے درختوں کی وجہ سے مشہور تھی. یہاں سے خواتین جایا کرتی تھیں، تو ایک بڑا وہ جو بجکی کہتے تھے اس کو، بجکی کانٹوں سے بھری ہوئی، وہ ٹکے کی 1 ٹکا اس کی قیمت ہوتی تھی. تو آج بھی فائلوں میں جا کر، بلکہ اس ادارے کے یہ سربراہ رہے ہیں جہاں انارکلی کا مقبرہ ہے. کیوں سر؟ میری میموری جو ہے نا، بالکل ٹھیک ہے، تو یہ آرکائیوز کے انچارج تھے. اب بھی جا کر آپ دیکھ لیں کہ وہاں آپ کو کانٹے ملیں گے فائلز میں لگے ہوئے. تو بھائی اس کانٹے سے چلتے چلتے ہم نے دنیا کے عظیم ترین پروجیکٹس بھی بنائے، ہم نیوکلیئر پاور بھی بنے، ہم نے سائنس کی فیلڈ میں بھی بہت کچھ کیا. سمر مبارک مند کوئی زمبابوے سے نہیں آیا تھا، یا ڈاکٹر قدیر خان کوئی چھوٹی چیز نہیں تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے ایک نیا پولیٹیکل تھاٹ دیا. ٹریجڈی یہ تھی کہ وہ آگے بڑھائی نہیں جا اس چیز کو. ہمارے ہاں ایک اور بہت بڑا ظلم یہ ہوتا رہا کہ برائی شروع ہوتی تو اس کو بڑھاوا مل جاتا ہے، اچھائی شروع ہوتی ہے تو اس کے آگے رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، اور عام طور پر وہ خود کرتے ہیں جنہوں نے اس کو انیشیٹ کیا ہوتا ہے. نیوکلیئر پروجیکٹ بذات خود بہت بڑی چیز تھی اس دوران، اور بہت کچھ ہوا، اس کو چھوڑیں. ریسنٹ انڈیکس پہ آئیں، جو ہیپینس انڈیکس ہے، جو یو این ہمیشہ دیتی، کبھی 1 سال سکپ کر دیتی ہے، 2 سال سکپ. یہ جو حالیہ ہے، ذرا اس میں دیکھیے کہ پاکستان نے کتنی ترقی کی ہے. ہم کہاں ہیں؟ ہمارا نمبر اس 150+ ممالک میں 80ویں نمبر پہ ہے، اور انڈیا 122 پہ ہے. تو چائنا کے بالکل ساتھ ہیں، ہم سے 1 نمبر چائنا بہتر ہے، 79، وی آر 80. وی آر ہیپی ڈسپائٹ ایوری تھنگ، وی آر اسٹل ہیپی. لیکن ہمارا تیسری بہت بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ اب آ کر اس دور میں ہم نے کرپشن کو کرپشن کہنا شروع کر دیا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ. جو سب سے بڑا کتا ہے اس کنویں میں گرا ہوا، جس دن وہ نکل گیا، sky is the limit. یہ بہت بڑی. اور یہ سب بڑی زبردست بات کی آفتاب صاحب نے. ملک صاحب آپ بتائیں کوئی کامیابیاں، کوئی آپ کے نزدیک جو ہے ہماری بحیثیت قوم. دیکھیں اگر آپ انفراسٹرکچر کی بات کریں تو ایک زمین آسمان کا فرق ہے. جہاں آج سے آپ 72-73 سال پہلے کھڑے تھے، آج اب آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم آفتاب صاحب جیسے، میں سرگودا سے بلانگ کرتا ہوں، ہم دیہی علاقوں سے رہنے والے ہیں، ہم تصور بھی نہیں تھا کہ ہم پاکستان کو ایسا دیکھیں گے. آج جس طریقے سے آپ کے ہاں، بے شک اس پہ ایک ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کس دور میں کتنی ترقی ہوئی، کس دور میں کتنی نہیں ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اسٹوڈنٹس نے، آپ کے طالب علموں نے، آپ کے انجینئرز نے، آپ کے ڈاکٹرز نے، آپ کے لکھاریوں نے. سب سے بڑی بات میں بتاؤں آپ کو، دنیا میں شاید بہت کم ایسے مثالیں ملتی ہوں گی آپ کو کہ آپ کے لکھنے والے، آپ کے ٹی وی پہ بات کرنے والے، سماج کی آواز اٹھانے والے شاید بہت کم لوگ ہوں گے. اور یہ سب بات کرتے ہیں اپنی بات نہیں، سوسائٹی کی بات کرتے ہیں. آفتاب صاحب پروگرام کرتے ہیں، عام آدمی کے مسئلے کو اٹھاتے ہیں. کرپشن کے بعد آفتاب صاحب کتنے خوش نظر آ رہے ہیں آپ کو، کرپشن کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا لکھاری، آپ کا بولنے والا، آپ کا صحافی، آپ کے تھنکرز سوسائٹی کی برائیوں پہ کڑتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں.
اور کسی سوسائٹی کے زندہ رہنے کی سب سے بڑی علامت یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں لوگ اپنی کمزوریوں کا کھلے عام اقرار کر رہے ہوتے ہیں. اور جو سوسائٹی کو دیکھیں، جو دانشور ہوتا ہے، دانشور ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے، وہ ریفارمرز کو ایک ایسی راہ دکھا رہا ہوتا ہے جس پہ پھر سوسائٹیاں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب ہوں، نواز شریف ہو، زرداری صاحب ہوں، بلاول ہو، ان سب کے لیے لکھاری اور آواز اٹھانے والا ان کو ایک ڈائریکشن مہیا کر رہا ہوتا ہے، ان کے اوپر تنقید کر کے. آج بھی اگر خان صاحب پہ کوئی تنقید ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی ذاتی رنجش ہوتی ہے کسی کے ساتھ، ان کو بھی ایک رہنمائی دے رہا ہوتا ہے آپ کا لکھاری، آپ کا شاعر دے رہا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آپ کی سوسائٹی میں جو آوازیں اٹھتی ہیں، مجھے تو اس سے بڑی ایک امید ملتی ہے. آپ کا جرنلسٹ آواز اٹھاتا ہے، آپ کی سٹوریز انویسٹیگیٹو جرنلزم ہوتی ہے. تو اس سے سوسائٹی جب تک ان چیزوں کا ادراک کرنا شروع ہو جائے گی، میں سمجھتا ہوں ہم بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. انفراسٹرکچر بن چکا ہے، لا پر عمل درآمد آپ کا مسئلہ ہے، قانون پر عمل داری آپ کا مسئلہ ہے، کرپشن کا خاتمہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ شاید اب وہ جو کیمرے کی آنکھ، قلم کی جو ہار ہے، وہ اب اس سطح پہ آ گئی ہے کہ لوگ اب بہت سی برائیوں کو تسلیم نہیں کریں گے. اور جب یہ آوازیں اٹھتی چلی جائیں گی نا، دیکھیں ٹی وی پہ آپ لاکھ تنقید کریں، میڈیا پہ ہمارے اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے، میڈیا بڑا بائسڈ بھی ہے، میڈیا کے اندر ایسی کالی بھیڑیں بیٹھی ہیں جس کرپٹ بھی ہے. لیکن جب اس کے باوجود آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ اویئرنیس آ گئی. آج تھانوں میں جوتے نہیں مارے جاتے، آپ کو یاد ہوگا، تھانوں میں لوگ لٹا کے مارتے تھے، اب شاید چھپا کے مارنے پڑتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے ہاتھ میں یہ یوٹیوب آیا، سوشل میڈیا آیا، اس پہ لاکھ اب تنقید کریں، لیکن اس نے لوگوں کے ہاتھ میں جا کے انٹرٹینمنٹ بھی دی ہے اور لوگوں کو ریلیکس بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اللہ کرے گا انشاءاللہ، اگر ہم اپنے ماضی کی غلطیوں کا اعادہ کرتے رہیں، جائزہ لیتے رہیں، مستقبل کی پلاننگ کریں، اور کم از کم ایک براڈ اسپیکٹرم میں آپ کم از کم ایک ڈائلاگ کا آغاز کرتے رہیں گے، تو اللہ کرے انشاءاللہ ہم بہتر پاکستان کی طرف بڑھیں گے، آنے والی نسل کے لیے ایک بہتر پاکستان بنا سکیں گے. لیکن شرط یہ ہے، جو ابھی آفتاب صاحب پروگرام شروع میں پہلے بات کر رہے تھے، نوجوان نسل کے لیے کچھ نہ کچھ آپ، میں، آفتاب صاحب اور یہ سب کچھ کر کے جائیں. جب ہم کچھ کر جائیں گے تو کم از کم ان کو ایک رہنمائی مل سکے گی. بدقسمتی سے آپ کے 3 ادارے بڑے بری طریقے سے ناکام ہوئے ہیں. آپ کا گھر جہاں بچے نے تربیت پانی تھی، آپ کا اسکول جہاں بچے نے تربیت لینی تھی، اور آپ کی مسجد اور مدرسہ جہاں بچے نے دین فہمی اور سوسائٹی کی وہ نام سیکھنی تھی جو اسلام نے آپ کو دی تھی. یہ تینوں ادارے بری طریقے سے ناکام ہو گئے. جب آپ ان اداروں کی ڈائریکشن صحیح کریں گے، بہتری کی طرف لے جائیں گے، تو میرے خیال میں ایک بہتر پاکستان آپ کو نظر آئے گا. چلیں جی، بڑی زبردست بات ملک صاحب نے یہ کہی ہے، اور اسی نوٹ کے اوپر ہم اپنے اس پروگرام کو وائنڈ اپ بھی کرتے ہیں، اور اس پیغام کے ساتھ اس کو اختتام پہ لے کے چلتے ہیں کہ جو اپنی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے، انہوں نے اپنی غلطیوں پر معافی مانگنی چاہیے، اور آئندہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے مل بیٹھ کر جو بھی کرنا ہے اب طے کر لیں کہ ہم نے اس ملک کو کس سمت کے اوپر لے کے جانا ہے، اور تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ بیٹھنا ہوگا. اور سب سے بنیادی بات جو پروگرام کے شروع میں آفتاب صاحب نے کہی کہ جھوٹ کا خاتمہ کر دیں، اور جھوٹ کے ساتھ ساتھ جب کرپشن کا خاتمہ ہوگا تو یہ کوئی بھی، میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ملک ترقی نہ کرے اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن نہ ہو. اسی نوٹ پہ اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.